بیرسٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے سوال کیا گیا جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کی طرف سے کہ پارلیمنٹ کیا ترامیم نہیں کر سکتی، انہوں نے کہا کہ جی فارم 47 والی پارلیمنٹ تو نہیں کر سکتی۔ اسد صاحب بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آج میں نے تھوڑی بہت ہی سوشل میڈیا کے اوپر ہی پروسیڈنگس کو فالو کیا ہے، اور کیونکہ ہمارا پارلیمنٹ کا سیشن ہے جو ابھی بھی چل رہا ہے، سنس میری کمٹمنٹ تھی تو میں اس کو پاز کر کے آپ کے سامنے اس شو میں موجود ہوں۔ جہاں تک دیکھیں بات ہے اس طرح کی بات کہنے کی، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس طرح کا الزام تراشی کریں۔ آبویسلی ٹرائبیونلز موجود ہیں، وہ اپنا کام کریں گے، لیکن ان کے اپنی جو خدشات ہیں، یا میرے خیال سے 2018 میں ہماری کئی سیاسی جماعتوں کی بڑی ریزرویشنز تھیں ان کے اپنے رزلٹس کے اوپر، اور میرے خیال سے 13 والے فارم بھی نہیں ملے 45 کسی کو، جب یہ ان کی اپنی اور 18 نہیں، میں نہیں سمجھتا 2018 کے الیکشن تو دھاندلی زدہ تھے، خاصے دھاندلی زدہ تھے۔ آبویسلی آپ کا RTS RMS بیٹھ گیا، اور ایون کہ بلکہ میں سن رہا تھا ایک پیپلز پارٹی کے ممبر تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ 5 دن تک جو چیئرمین پیپلز پارٹی ہیں انہی کو اپنے فارم 45 ہی نہیں ملے، ریزلٹس بھی نہیں ملے۔ بیرسٹر صاحب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ 2018 کے جو انتخابات تھے وہ دھاندلی زدہ تھے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ انتخابات پر الزام لگائیں، تو آپ بھی تو لگا رہے ہیں الزام، آپ 2018 کے انتخابات پہ لگا رہے ہیں، وہ 2024 کے انتخابات پہ لگا رہے ہیں، کیا فرق ہے؟ ہمیں ہماری اپنی بڑی ریزرویشنز ہیں آبویسلی اس الیکشن پہ، جی پورے الیکشن پہ تو نہیں، لیکن آبویسلی کہ کہیں کہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ارریگولیرٹیز ہوئی ہیں۔ کہاں مثال کے طور پہ KP آپ کا بھرا ہوا ہے ارریگولیرٹی سے۔ اچھا، آبویسلی کتنی شکایات آپ نے ٹریبونل میں جمع کرائی؟ میرے علم میں تو نہیں ہے آبویسلی، اور نہ ہی میں نے کوئی اس میں کاؤنٹ رکھا ہوا ہے، بیکاز آبویسلی پاکستان کے ایک سیٹ بتا دیجیے جہاں پر آپ اسپیسیفک جو آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ سیٹ پر تو بہت ہی دھاندلی ہوئی ہے، بھائی یہ سیٹ تو پکی ہماری سیٹ تھی، کوئی اور لے گیا۔ نہیں، میں آپ کو آبویسلی کوئی کیس ان پوائنٹ تو نہیں بتا سکتا کہ ایز اے کیس ایگزامپل کیا ہے۔ آپ نے کہا بھرا پڑا تو میں نے کہا ایک آدھ تو آپ کافی ہے، 500 سے زائد کی پٹیشنز ہیں، اور وہ اس میں مختلف جماعتوں کی طرف سے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں پیپلز پارٹی کی بہت ریزرویشنز ہیں کئی حلقوں کے اوپر، اسی طرح MQM کی ریزرویشنز ہیں کئی حلقوں کے اوپر، تو تمام تر سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آبویسلی ان کی کہیں نہ کہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ارریگولیرٹی ہوئی ہے، اور قانون میں اگر کوئی ارریگولیرٹی الیکشن ایکٹ کے مترادف کوئی چیز ہوئی ہے، یا آئین پاکستان کے مترادف کوئی چیز ہوئی ہے، تو آبویسلی وہ اس کو اپنے اپنے فورمز پہ چیلنج کر رہے ہیں ایز دیئر رائٹ اینڈ ایز دے شوڈ۔ سو آف کورس اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جہاں تک یہ دیکھیں آج یہ کیس اگین کیس کا جو پوائنٹ تھا، جو مین مقصد تھا، وہ نیب کی ترمیم کے حوالے سے تھا۔ یہ جو ادھر ادھر کی گفتگو ہے وہ نہ تو عزت مآب جج صاحبان کے سامنے تھی، اینڈ آئی تھنک ان کو سنب بھی کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ بھئی یو شوڈ پٹ اے اسٹاپ دیئر، بیکاز تھنگ از یہاں پہ ان کا جو نیب ترمیم کے حوالے سے اپیل جو گورنمنٹ گئی ہوئی تھی اس کے آبویسلی اس حوالے سے تھا۔ یہ کیس باقی پورے اسپیکٹرم پہ تو نہیں چلایا جا سکتا نا کہ آپ دھاندلی سے شروع کریں، پھر ہیومن رائٹس وائلیشنز پہ کہیں آپ ایلیگیشنز لگا دیں، پھر آپ کہیں کہ جی یہ نہیں ہو سکتا۔ جج صاحبان نے بھی کہا، آپ نے دیکھا کہ جج صاحبان نے بھی کہا کہ آپ نے بات کرنی ہے تو پھر پارلیمنٹ، ہمارا مشورہ ہے آپ کو کہ آپ پارلیمنٹ میں جو بیٹھے لوگ ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بات کریں۔ صحیح ہے، لیکن دیکھیں آپ نہیں سمجھتے کہ کئی چیزیں تو ایسے ججز صاحبان کی طرف سے بھی آج سوالات کی شکل میں آئیں جو اس کیس سے براہ راست متعلق ہی نہیں تھیں؟ مثلا جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اطہر اللہ صاحب نے کہا، لیکن جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ جب آگ بجھانی ہوتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، آپ آگ بجھائیں، بیٹھیں مذاکرات کریں، تو اس کا تو نیب ترمیم سے کوئی تعلق نہیں تھا نا، تو ججز کی طرف سے بھی پھر کچھ ریمارکس ایسے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ججز نے یہ ضرور ایک اس چیز کی طرف کہا ہے کہ ہر چیز ہماری طرف یا ہمارے کندھوں پہ بندوقیں رکھ کے نہ چلائیں، آپ برائے مہربانی پولیٹیکل ایشوز کو پارلیمنٹ کے اندر اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے، لیکن یہ کوئی انہونی بات تو نہیں ہے نا کہ عدالت میں کیس چل رہا ہو، ادھر ادھر کی بات نہ ہو، تو بڑی روٹین، آپ تو خود وکیل ہیں، آپ کو پتہ ہے ہوتی ہیں باتیں ہوتی ہیں روٹین کی، لیکن آئی تھنک کہ جنرلی میں تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لطیف کھوسہ صاحب سے کہا گیا کہ سردار کیوں لکھتے ہو، تو وہ کیس سرداری کے نام پر تو نہیں تھا، تو یہ مطلب یہ چیزیں تو روٹین میں چلتی رہتی ہیں، چلتی ہیں، لیکن میرے خیال سے بہتر ہوتا کہ اپنی جو ان کا مدعا تھا اس کو بیان کیا جاتا، پر اس مدعے کو شاید نہیں بیان کیا گیا، اور وہ اب ریزرو ہے ججمنٹ، تو وہ جب بھی سنائی جائے گی وہ دیکھا جائے گا۔ اینڈ آئی تھنک میرے جو ایک تھوڑی بہت قانونی جو میں سارا عمل دیکھ رہا تھا، میرے خیال سے یہ معاملہ یہی ہوگا کہ پارلیمنٹ آبویسلی سپریم ہے، اور پارلیمنٹ
قانون سازی جانتی ہے اور پارلیمنٹ قانون سازی کرنا کا اختیار رکھتی ہے. آپ اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا سا میں اس میں اسلام آباد کی سیٹوں پر خاص طور پر کہہ رہے ہیں کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, آپ فارم 45 لے کر آئیے, پتہ چل جائے گا. میں تھوڑا سا اس میں ایکسپلین کرتا ہوں, تھوڑا سا ایک ایز اے وکیل بھی اور ایز اے پولیٹیشین بھی, اس میں تھوڑا سا یہ اسد صاحب یہ ایک ایلیمنٹ ہے. آج پریس کانفرنس بھی آپ نے دیکھی کہ اسلام آباد کے تینوں کینڈیڈیٹس نے کی اور انہوں نے واضح طور پہ اپنی جو تحفظات ہیں ان کا ذکر بھی کیا اور بتایا بھی کہ ہمیں کیا کیا ریزرویشنز ہیں. سب سے بڑا ایشو پتہ کیا آ رہا ہے؟ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے جج تو بالکل نو ڈاؤٹ کہ وہ ہائی کورٹ کے جج ہیں, بٹ آئی تھنک کہ جب آپ ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی ایز اے ٹرائیبیونل آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے نا, پھر ٹرائیبیونل کا ایک طریقہ کار تھوڑا مختلف ہے. وہ ہائی کورٹ کی ریٹ جورسڈکشن کے حوالے سے آپ اس طرح 199 کی جو پاورز ہیں اس طرح نہیں آپ چلا سکتے کورٹ کو. آپ کو ٹرائیبیونل کا الیکشن ایکٹ 2017 میں پورا پروسیجر دیا گیا ہے جس میں سی پی سی ہے اور سی پی سی کے تحت چلانا ہے, بجائے اس کے کہ آپ نے ایز اے ریٹ جورسڈکشن مطلب جب قانون بنایا گیا تھا تو کیا قانون بنانے والوں کو نہیں پتا تھا کہ جج کو یہ کام نہیں آتا ہوگا؟ نہیں, آئی تھنک پتا ہے ان کو. بات جس طریقے سے چلا رہے ہیں اس پہ ایک بڑا کوشچن مارک آتا ہے. اس پہ وجہ یہ ہے کہ ان کو دیکھیں نوٹسز ہوتے ہیں, سمنز ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر اخبار اشتہار ہوتا ہے. یہ اتنا مطلب ایک بڑی عجیب قسم کی جلد بازی دیکھی جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہیں کبھی بھی کہا, تینوں کینڈیڈیٹس کہتے ہیں کہ ہم اپنے فارم 45 جمع کرانے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس میں سر ایک گزارش تھوڑی سی سن لینا. اس میں یہ ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے جمع کرائے, باقی کینڈیڈیٹس نے جمع کرائے, جو تینوں پیٹیشنرز ہیں یہ گئے ہیں انہوں نے جمع کرائے. جج صاحب نے رائٹ دے رہے ہیں, دین انہوں نے کہا جی ہاں جی یہ تو میچ کر رہے ہیں. دس ہی کانٹ ڈو. تھنگ از کہ یہ اس کے فورینزکس ہونے ہیں, ان کو جو میچ کرنا ہے سب سے پہلے تو وہ ہوں گے ایگزیبٹ, پہلے تو ان پہ ہوگی نا جرا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جعلی ہو سکتے ہیں؟ نہیں, میں دیکھیں cannot be ruled out, cannot be ruled out. یہ نہیں ہے کہ دو لوگوں کے پاس سیم باٹل آف واٹر ہے جب انہوں نے اور وہ کہیں کہ جی ہماری سیم ہے, آپ کی ڈیفرنس ہے. جج صاحب نے کہا کہ اگر کوئی جعلی ڈاکومنٹ دے گا تو اس کو جیل بھیجوں گا, تو اس بات کو نہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے مائنڈ کیا نہ پی ٹی اے والے نے مائنڈ کیا, اس کو وہ مائنڈ کرے جس نے ابھی دیا ہی نہیں ہے فارم. دیکھیں the honorable tribunal جو جج صاحب ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے, ان کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ ڈاکیومنٹس ایکسیپٹ کریں سب کے, اس کے بعد ان کی طرف سے ڈاکیومنٹس آتے ہیں جب یہ, تو اس کا باقاعدہ طریقے سے یہ ایگزیبٹ ہوں گے. کتنے دن میں ٹربیونل نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے؟ 180 دن میں کرنا. تو آپ کہہ رہے ہیں غیر ضروری جلد بازی, کتنے دن گزر گئے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں پاکستان کی پوری پولیٹیکل اینڈ لیگل ہسٹری میں آپ مجھے ایک کیس بتا دیں جس کا 180 دن میں فیصلہ ہوا ہے. قاسم سوری صاحب 4.5 سال ایک سٹے آرڈر کے پیچھے غلط رہے. ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. لیکن میں یہ بات آپ کو یہ جو کہنا چاہ رہا ہوں اس پہ تھوڑی سی یہ دیکھ لیں کہ اگر ایک روٹین سے ہٹ کے اگر زیادہ جلد بازی دکھائی جا رہی ہے اور خود ہی اس پہ فیصلہ دیا جا رہا ہے کیونکہ اے اور بی وہ ان کے پاس ایک جیسی پانی کی بوتل ہے اور تیسرے کے پاس نہیں ہے, تو پھر یہ نہیں ہوگا. اس میں ایک پروسیجر ان پلیس ہے سی پی سی کے مطابق. 3 سال لگے ہیں, 4 سال لگے. نہیں یہ نہیں کہہ رہا سر, میری تھوڑی سی عرضی یہ ہے کہ اگر وہ جب دیکھیں گے تو یہ اس کا پہلے ایگزیبٹ ہوں گے, پھر سر ایک سیکنڈ یہ ایگزیبٹ ہوں گے. اب پروسیجر تو یہی ہے نا, انہوں نے ایگزیبٹ ہونا ہے, اس پہ شہادتیں ہونی ہیں, جرا ہونی ہے. اس کے بعد اگر یہ فورینزک کے لیے بھجوانا چاہتے ہیں پاکستان میں, پاکستان سے باہر, یہ ایک ڈاکیومنٹ جو ہے پورے جتنے بھی پولنگ اسٹیشن 320 ہیں ان سب کا فورینزکس ہوگا. یہ تو 5 سال میں کام نہیں ہو سکتا سر, اسی لیے تو پھر قانون میں 180 دن کیوں رکھے گئے؟ اسی لیے جب یہ پروسیجر ہے تو 180 دن کیوں رکھے گئے ہیں قانون میں؟ دیکھیں 180 دن یہ 2017 میں جب قانون یہ ایک کمیٹی بنی تھی, اور آج آن دا فلور آف دا ہاؤس وزیر قانون نے بھی یہ کہا کہ یہ آپ لوگ سارے بیٹھے تھے اور تمام جماعتوں سے لوگ بیٹھے تھے, یہ آپ کا ڈیسائیڈ کیا ہوا سارا معاملہ ہے, اور اس ٹائم ریٹائرڈ ججز کا بھی انہوں نے ہی ڈالا تھا.